الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال صاحب القرآن ومظهر الرحمن صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، عام طور پر اعراس شریف کی جو محافل ہوتی ہیں اور اس کی محفل کے اندر عام طور پہ جو عنوان خطبہ کو دیا جاتا ہے وہ عام عنوان ہوتا ہے جلسہ فیضان اولیاء، اور ہر مقرر آتا ہے اور فیضان اولیاء کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، اور ہر مقرر کے خطبے میں آپ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت مبارکہ سنتے ہیں. لیکن اس عرس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس عرس مبارک میں جو عنوان مجھ حقیر کو دیا گیا ہے، موجودہ دور میں ہندوستان میں جو حالات ہیں، ان حالات میں اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ عنوان مجھے برادر عالی نسب مولانا عبدالواسع حسینی صاحب رضی اللہ عنہ کی جانب سے عطا کیا گیا ہے. چند گزارشات اس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. حضرات، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز ملک ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، بعض مقامات پہ بربریت کی کیفیت ہے، بعض مقامات پر اہل ایمان ظلم و زیادتی کا شکار ہے. یہ تمام حالات ہیں اور ہمارے مذہبی اور سیاسی ذمہ داران اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں اور کس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ جب بھی اس امت میں یہ حالات آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس کی وجہ سے آئے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی دوا صحیح نہیں دی جا سکتی. معلوم ہی نہیں ہوا کہ مریض شوگر کا ہے کہ بی پی کا ہے، ہم دوا دے رہے ہیں. شوگر کے مریض کو بی پی کی گولی دی جا رہی ہے، بی پی کے مریض کو شوگر کی گولی دی جا رہی ہے. کینسر کا پیشنٹ ہے، اسے ہارٹ اٹیک کی دوا دی جا رہی ہے، تو فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ تب ہوگا جب پتا چلے کہ بیماری پھیلی کس کی وجہ سے. پتا یہ چلے کہ جو بیمار ہم ہوئے ہیں یہ بیماری ہمارے جسم میں آئی کہاں سے. یہ قوم آج عالم یہ ہے کہ کوئی 4 آدمی کسی گاؤں یا جنگل میں کسی مسلمان کو روک کر پریشان کریں تو وہ مسلمان ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنے کے قابل میں نہیں ہے. یہ بزدلی امت میں آئی کہاں سے؟ جبکہ یہ وہ قوم ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے ابھر جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. وہ قوم آج اس عالم میں ہے کہ حیرت انگیز مظلومیت کا شکار ہے.
شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی۔ وہ کون ہے آج کسی سے نگاہ ملانے کی صلاحیت باقی نہ رہی؟ سبب کیا ہے؟ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بے دینی تمہارے اندر داخل ہو جائے گی تو بے دینی میری امت کو بزدل بنا دے گی۔ یہ بیماری پہلے شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ بے دینی کی وجہ سے بزدلی ہے۔ یہ جو کیفیت اس وقت ہے یہ بے دینی کی وجہ سے ہے، کیونکہ کائنات میں 1400 سال کی تاریخ اسلام گواہ ہے مسلمانوں نے جہاں عزت پائی ہے مصطفیٰ کے کردار کی وجہ سے پائی ہے، اور جہاں ذلیل ہوئے ہیں بے دینی کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں۔ ہماری عزتوں کا معیار بس اتنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب تک کردار مصطفیٰ ہے ہماری عزتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن جہاں کردار مصطفیٰ ہماری زندگیوں سے نکلا تو دنیا نے دیکھا ہمارا کیا حال ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مظلوم ہے امت مسلمہ، پوری دنیا کے اندر حیرت انگیز حالات کا شکار ہو چکی ہے امت مسلمہ۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے سب سے پہلے اس بیماری کے بیج کو زمین میں بویا ہے۔ یہ جو بیماری کا بیج ہے، دیکھیے ہم 3 طلاق کے مسئلے میں بیرا روی کا شکار ہو گئے۔ واٹس ایپ پہ باہر سے 5 سال ہو گئے، باہر جا کے لڑائی ہوئی، وہاں سے طلاق 3 مرتبہ بھیج دیے نوجوان۔ ہم بیرا روی کا شکار ہوئے 3 طلاق کے مسئلے میں تو دشمن نے وہیں سے حملہ کیا۔ ہم بیرا روی کا شکار ہوئے اذان کے مسئلے میں، دشمن نے کہا کہ اذان کے لوگ اسپیکر اتارو، کیوں کہ 100 مسلمانوں کے گھر ہے، 95 سو رہے 5 مسجد کو جا رہے ہیں تو 5 جانے والوں کے لیے 95 کی نیند کیوں خراب کی جائے؟ اور ہم نکل گئے سڑکوں پہ، جان سے بڑھ کر ہماری شریعت، تحفظ شریعت کے نعرے، اسلام زندہ باد، شریعت زندہ باد، ہم بچائیں گے شریعت، یہ نعرے، اور ہم اذان کی آواز کو رکنے نہیں دیں گے، یہ نعرے وہ لگا رہے ہیں جو اذان کی آواز 5 مرتبہ سنتے ہیں ایک بار بھی مسجد کو نہیں جاتے۔ وہ قوم اذان کی حفاظت کرے گی جس کے کانوں پہ اذان کا اثر ہی ہونا بند ہو چکا ہے۔ وہ قوم کھڑی ہوگی شریعت کے لیے جس کی زندگیوں میں شریعت دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ دشمن نے ہمیشہ حملہ وہی کیا جہاں ہم کمزوری کا شکار ہوئے۔ ہماری وقت کی زمینات کے معاملے میں اس قدر دھاندلیوں کا شکار ہوا عالم اسلام کہ آج پھر دشمن نے وہیں سے حملہ کیا جہاں سے ہم کمزور ہوئے۔ اذان کے معاملے میں وہیں سے حملہ ہوا جہاں کمزور ہوئے، طلاق کے معاملے میں وہیں سے حملہ ہوا جہاں کمزور ہوئے، وقت کے معاملے میں وہیں سے حملہ ہوا جہاں کمزور ہوئے۔ اور آپ کو اس کی مثال قرن اول میں ملے گی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو ایک مقام پہ کھڑا کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا، وہاں سے ہٹ گئے اس ارادے سے کہ اب جنگ مکمل ہو چکی ہے، اب کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جہاں سے کمزور ہوئے دشمن نے وہیں سے حملہ کیا، جہاں سے صحابہ کرام کی وہ جماعت ہٹی دشمن نے وہیں سے حملہ کیا۔ اور 1400 سال سے یہ مزاج ہے پروردگار عالم کا کہ تم دین کے جس حصے پہ کمزور رہو گے وہیں سے حملہ ہوگا۔ اور جب ہم کمزور ہوئے آقا کی بات کے ماننے میں تو حضور کی موجودگی میں دشمن غالب آ گیا۔ احد کے میدان میں ایک بات، ایک عمل ارشاد مصطفیٰ کے خلاف غلطی سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مددوں کو روک لیا۔ آج 1400 برس کے بعد پوری کی پوری زندگی ارشاد مصطفیٰ کے خلاف گزارے، مسلمان کہے میرے لیے بھی فرشتے اتر جائیں جس طرح بدر میں اترے تھے۔ بدر والوں کی طرح فرشتے اس وقت اترتے ہیں کہ بدر والوں کے کردار ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو گئے، کردار یزیدیت کے اور دعویٰ حسینیت کا یہ قبول کیا جانے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کبھی قبول نہیں کیا ہے، جھوٹے دعوے کھوکھلے نعروں سے کبھی حالات نہیں بدلے، حالات بدلے ہیں تو کردار مصطفیٰ سے بدلے ہیں۔ وہ سرزمین بر صغیر کی جہاں نام وہ جاننے والا نہیں، جہاں نہ اپنی زبان جاننے والے لوگ، نہ اپنے خاندان والے لوگ، نہ زبان اپنی، نہ ملک اپنا، نہ مزاج اپنا، نہ تہذیب اپنی، ایسے مقام پر ہندوستان کے مہاراج سلطان الہند رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العظیم تشریف لائے اور اجمیر کی سرزمین سے وہ پیغام دیا، پورا بر صغیر اسلام میں داخل ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، غریب نواز نے
ہندوستان میں جو اسلام پھیلایا ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کے زور سے پھیلایا ہے۔ اور آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کروں، ارے مجھے دیکھ کے لوگ اسلام میں آئیں گے، مجھے دیکھ کے تو میری اولاد حیران ہے کہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، اسلام کچھ اور کہتا ہے، میرے ابا کی زندگی میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام وہی ہے جیسی زندگی میرا باپ گزارتا ہے، میری بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ اسلام وہی ہے جیسی زندگی میری ماں گزار رہی ہے۔ ہماری اولاد کو ہم دین میں سکھا سکے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو حالات ہے یہ بدل رہا ہے، کیسے بدلیں گے؟ جبکہ آپ یاد رکھیے اس قوم کے اماموں کے جنازوں میں امام محمد بن ابو الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا، امام محمد کا جنازہ لایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، اور غیر مسلموں نے دیکھا کہ بڑا ایمان ہے مسلمانوں کا، مسلمان جوڑ پہ جوڑ کاندھا دے رہے، غیر مسلم بھی کاندھا دینے کے لیے آئے، زمین و آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، جس کے کاندھے پر امام محمد کا جنازہ رکھا جاتا تھا اس کی زبان پہ کوئی بہت کلمے طیبہ جاری ہو جاتا تھا۔ جس قوم کے اماموں کے جنازوں نے لوگوں کو کرنا پڑایا تھا، آج باپ کی زندگی اولاد کو اسلام بتانے کے لیے ناکافی ہے۔ شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سید کیجیے کہ حالات بدلیں گے تو کیسے بدلیں گے؟ نعروں سے حالات بدل جائیں گے، بڑی آوازوں سے حالات بدل جائیں گے؟ حالات بدلنے کے لیے کردار ضروری ہے۔ حالات جب بھی بدلے ہیں کردار کی وجہ سے بدلے ہیں۔ اصحاب بدر کی طرح ہم چاہتے ہیں مددیں ہمارے لیے بھی اتر جائیں، جس طرح 313 صحابہ کے لیے مددیں اتری تھی، تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے ان 313 کے کردار کیا تھے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے مددیں اتریں گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عزت تمہیں مل جائے گی، تمہیں کو فتح نصیب ہوگی، پہلے حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ پہلے ایمان کا امتحان لیا گیا، پہلے اخلاق کا امتحان لیا، ان کے عشق مصطفیٰ کا امتحان لیا گیا، اور ایمان کا ان کے امتحان کیا لیا؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے مدینے والے صحابہ، وہ انصار جن سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر دشمن مدینے کے اندر آ کر حملہ کرے گا تو انصار ساتھ دیں گے، اور اگر دشمن مدینے کے باہر آ کر جنگ کرے گا تو انصار ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہ معاہدہ ہوا، اور چونکہ بدر کا میدان مدینے سے کافی دور ہے، سرکار نے انصار صحابہ کرام سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا کہنا ہے جب کی جائے کہ واپس مدینے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انصار کی طرف سے امام بن کے کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، سرکار ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو آپ کو یہاں چھوڑ کے مدینے میں زندہ رہ جائے۔ حضور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا واپس ہو جائیں گے؟ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جانو، آپ کا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ کے ساتھی تھے، ہم مصطفیٰ کے صحابی ہیں، ہم پلٹنے والے نہیں ہیں۔ حضور آپ اشارہ فرما دیجئے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا کے دکھا دیں گے۔ آپ اشارہ فرما دیجئے، کھاتے مارتے ہوئے سمندروں میں چھلانگ لگا کے دکھا دیں گے۔ میرے آقا آپ اشارہ فرما دیجئے، برکو زمام تک جا کے دکھا دیں گے، جس کا راستہ مکے کے اندر سے ہو کے جاتا ہے۔ جب یہ ایمان کا معیار دیکھا تب مصطفیٰ نے فرمایا، جب تمہارے اندر میری محبت کا یہ جذبہ ہے تو پھر سنو، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ پھر حضور نے جگہ کی نشاندہی فرمائی، ارشاد فرمایا، دیکھو ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ کا لاشا یہاں درے گا، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ وہاں 1000 دشمن آئے ہیں، اللہ آسمانوں سے 5000 فرشتے نازل کر رہا ہے۔ یہ فرشتے کب اترے؟ نعروں کی وجہ سے فرشتے اتر گئے، بڑی باتوں کی وجہ سے فرشتے اتر گئے۔ فرشتے کردار مصطفیٰ دیکھ کر اترتے ہیں۔ جب کبھی پروردگار عالم نے دیکھا کہ میرے محبوب کی ادائیں امت کے اندر موجود ہے، محبوب کی اداؤں سے وہ محبت فرمائی کہ امت کے لیے نازل فرمایا۔ ورنہ پھر دنیا نے دیکھا ہے، ایسے دور بھی دیکھے ہیں کہ ہماری نظر ہٹی، تھوڑی سی نظر ہٹی
پروردگار کی ذات سے، اور تھوڑی سی نظر آ گئی تعداد پر کہ پہلے ہم تھوڑے سے تو کامیاب ہو گئے، آج تو 12,000 کا لشکر ہے، کون ہرائے گا؟ رب کریم فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلا تغنی عنکم شیئا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دن، حنین کے دن بھی، تحقیق کہ اللہ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری نظر تعداد پر آ گئی تھی ہماری ذات سے ہٹ کر، یہاں تک کہ کوئی شے تم کو بے نیاز نہ کر پائی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور زمین کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تمہارے درمیان ہمارے محبوب کی ذات موجود ہے، تو ہم نے محبوب پر اور ایمان والوں پر رحمتوں کو نازل فرمایا، وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور کفار کو عذاب دیا، اور یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں سرکار کی موجودگی میں پروردگار کی ذات سے نگاہ ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ مددوں کو روک لیا۔ آج 1400 برس کے بعد پوری زندگی کی پیارے مصطفیٰ سے ہٹی ہوئی ہے، اور مسلمان کہے تو نے جو کہا میں کچھ بھی نہیں مانوں گا، میں جو کہہ رہا ہوں تو سب کچھ پورا کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک آدمی زہر کھائے اور زہر کھا کر دعا کرے اے اللہ میں نے زہر کھا لیا ہے، اب تو مجھے 100 سال کی زندگی عطا فرما دے۔ زہر کھانے والا زہر کھا کے یہ کہے کہ مجھے 100 سال کی زندگی مل سکتی ہے، تو خدا کے لیے سمجھیے آج ہمیں برادران وطن کو اگر اپنے قریب کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ہم نماز ہم اس جگہ پڑھتے ہیں مسجد میں جہاں غیر آتا نہیں ہے، حج وہاں ہوتا ہے حرمین شریفین جہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، زکات مسلمانوں میں دی جاتی ہے، مسلمانوں کے باہر زکات نہیں دی جاتی ہے، اور حج وہاں ہوتا ہے جہاں غیر مسلم آتا نہیں ہے، روزہ ہمارے پیٹ میں، ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا حالات ہے ہمارے روزے میں، تو پھر ہم بتائیں گے کیسے؟ اپنے آقا کے کردار کا تعارف اگر کوئی مسلمان کروا سکتا ہے تو وہ اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے کروا سکتا ہے۔ اخلاق و کردار مسلمان کے اس طرح ہو کہ اس کے کردار کو دیکھ کر دنیا کہے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ بجائے اس کے ہمیں دیکھ کے تو دنیا حیران ہے کہ یہ وہ اسلام ہے جو اس سے پہلے کبھی نظر نہ آیا۔ ایسی قوم کبھی حالات کو نہیں بدل سکتی۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے کردار کو بدلنا ہے، وہ اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، وہ اپنے اعمال و احوال کو بدلنا ہے۔ یہ بدلیں گے اللہ بدلوں کو نازل فرمائے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج جہاں پورے ہندوستان میں صدائے احتجاج بلند ہے، وہیں پر یہ بات یاد رکھیے کہ حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے، مسجدیں ویران رہیں گی اور ہم سمجھیں گے کہ مددیں نازل ہو جائیں گی۔ جب تک مساجد ویران ہے کوئی بھی احتجاج مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک مسجدیں ویران ہیں۔ مسجدیں خالی رکھنے والا مسلمان جان سے بڑھ کر ہماری شریعت کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کے لیے غور کریے، ان بزرگوں نے کیا تعلیمات دی، ان بزرگوں کی تعلیمات کیا تھی؟ آج مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک حیرت انگیز جنگ میں ملوث ہے، کسی کی عزت مل جائے برباد کرنے کو تیار ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی باتیں آ جائے تو دیکھیے آپ کیسے پھیلایا جا رہا ہے، کیسے ایک دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شعبہ ہے۔ یاد رکھیے شریعت کی حفاظت اللہ کا ذمہ ہے، اللہ شریعت کی حفاظت فرمائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جس شریعت کی حفاظت کا میں نعرہ لگا رہا ہوں وہ شریعت میری زندگی میں کب آئے گی؟ وہ شریعت میری زندگی میں کب آئے گی جس شریعت کی حفاظت کا میں نعرہ لگا رہا ہوں؟ جب سلطان عبد الحمید کا دور آیا جو سلطنت عثمانیہ کے آخری حاکم تھے، آپ حضرات تو جانتے ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ کیا ہے۔ جو لوگ سلطنت عثمانیہ نہیں جانتے وہ سن لیں ارطغرل غازی کیا ہے، یہ تو جان ہی رہتے ہیں۔ تو ارطغرل غازی دیکھ کے بہت سے لوگوں نے اپنا لاک ڈاؤن گزارا ہے۔ اسی خاندان کے آخری فرمانروا سلطان عبد الحمید کا دور آیا
اور یہ دل کے کان سے سننے کا جواب ہے جو سلطان عبدالحمید نے یہودی بادشاہوں کو دیا تھا کہ جب چاروں طرف سے حکومت قصر حاکم کا ان کے قصر کا چاروں طرف سے جب گھیرا ہوا تو سلطان عبدالحمید سے یہودی بادشاہ نے آ کے کہا تھا کہ سلطان تم اسی طرح ہمارے درمیان آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے. زبان سے جب چاہے زبان کو کترا جا سکتا ہے کہ نہیں کترا جا سکتا؟ زبان کو دانت سے کترا جا سکتا ہے کہ نہیں کترا جا سکتا؟ ارے ذرا آپ لوگ بھی تو بولیے, کہیں مجھے ایسا محسوس نہ ہو کہ میں تنہائی میں کہیں چلا رہا ہوں. ہے نا آپ حضرات موجود؟ آپ حضرات بھی بولیے, زبان سے دانت کبھی توڑے جا سکتے ہیں؟ زبان سے مار کے کسی نے دانت توڑا ہے؟ لیکن زبان کتری جاتی ہے کہ نہیں دانتوں سے؟ تو یہودی افسر نے آ کے سلطان عبدالحمید سے کہا تھا کہ سلطان تم چاروں طرف سے ہمارے درمیان اسی طرح آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے. ہم جب چاہے تمہیں برباد کریں, تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت سلطان عبدالحمید نے مسکرا کے جواب دیا تھا, یقیناً ہم تمہارے درمیان اسی طرح آ چکے ہیں جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے. لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے یہ بعد دیگرے پورے 32 دانت گر جاتے ہیں اور زبان اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے. اس کے بعد میں کہا, یاد رکھ تم سب فنا ہو جاؤ گے, مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا, میرے نبی کا نام باقی رہے گا, کلمہ طیبہ کی حرمت و عزت باقی رہے گی, میرے نبی کی شریعت باقی رہے گی, کیونکہ اس کا محافظ میں یا تو نہیں, اس کا محافظ کائنات کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے. اس شریعت کی بات کرنے والا مسلمان, جان سے بڑھ کر ہماری شریعت بولنے والا مسلمان, اس کی زندگی میں شریعت کیوں نہیں ہے؟ اور جب تک نہیں آئے گی یاد رکھیے کوئی اقتدار مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک مسجد ویران ہے, جب تک مسجد ویران ہے کوئی اقتدار مؤثر نہیں ہے. اپنے احتجاج, اپنی فکر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ حکومتوں کو بنوایا جائے تو پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم وہ مانیں جو ہمارے پروردگار فرما رہا ہے, ہم وہ مانے جو ہمیں پروردگار فرما رہا ہے. اور جب ہم نے مانا تھا تو پھر صحابہ کے واقعات آپ اٹھا کے دیکھیں, جنگل کے درندے بھی ہماری سنا کرتے تھے, آسمان کے پرندے بھی ہماری سنا کرتے تھے. قیصر و کسریٰ کے درباروں میں 3 صحابہ کھڑے ہوتے جا کے للکار کے آ جاتے تھے, کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اور آج عالم یہ ہے, ہم نے اس کی ماننا چھوڑا, گھر میں بیوی بچے ماننا مشکل ہے. بابا ایک کو نہیں بچہ ایک کا, شوہر ایک کو نہیں بیوی ایک کر کے نکل جائے. جن کی جنگل کے درندے آسمان کے پرندے مانتے تھے, آج گھر میں بیوی بچے کا ماننا مشکل ہے. یاد رکھیے وجہ کیا ہے؟ ہم اس کے نافرمان ہوئے, سب ہمارے نافرمان ہو گئے. اور جب تک ہم اس کے فرما بردار تھے تو پھر یہ سب ہمارے فرما بردار رہے. اور نافرمانی کا عالم یہ ہے کہ جب تک لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں جاتا رہے گا ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ حرام کا لقمہ کھائیں گے, نماز کی پابندی مشکل ہو جائے گی. آپ حرام کا لقمہ کھائیں گے, دین کی طرف پلٹ کے آنا مشکل ہو جائے گا. یاد رکھیے. اور آج تو مسلمان کا حال یہ ہے, کہاں سے بھی آؤ 4 پیسے زیادہ آگے تو بس ہے, کدھر سے بھی آؤ 4 پیسے زیادہ آگے تو بس ہے. بلکہ میں تو پوری ذمہ داری سے کہوں, آج کل حالات ایسے مسلمانوں کے, اگر پوچھا جائے کہ جناب مرنے کے بعد جنت میں جاتے جہنم میں جاتے, جنت میں جاتے جہنم میں جاتے, انہیں بول رہا بھائی 4 پیسے جدھر زیادہ ملے ادھر چلے جاؤ. جنت میں 4 پیسے زیادہ ہے تو ادھر جاتا ہوں, جہنم میں 4 پیسے زیادہ ہے تو ادھر جاؤ. میرے کو حلال حرام سے مطلب نہیں ہے, پیسے کدھر زیادہ ہے وہ ادھر چلے جاتا ہوں. یہ ہے حوال ہے ہماری قوم کے. اور اس طرح مال کی محبت جس قوم کے سینے میں ہو وہ قوم کیا دعویٰ کر سکتی ہے؟ یاد رکھیے یہ وہ قوم ہے کہ جب کھڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا ہے عشق تھا, فتنہ کرو, سرکشو چالاک میرا, آسمان چیر گیا نہ میرا. وہ قوم تھی جو دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس قوم کا عالم آج اتنی بھیانک حالت ہے اس قوم کی, سبب کیا ہے؟ یہ بیماری پھیلی کہاں سے ہے؟ یہ بیماری ہمارے اندر سے پھیلی ہے. اب کوئی آسمان سے نہیں اترے گا. زندگیوں کو بدلنے کے لیے حالات بدلنا ہے تو ہمیں کردار کو بدلنا پڑے گا. یہاں کردار بدلیں گے وہاں پروردگار حالات بدلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.